اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ فرمایا جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ مجرموں سے سوال کریں گے، یعنی جہنم والوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں لا کھڑا کیا ہے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ دنیا کے اندر ہم بھی رہتے تھے، تم بھی رہتے تھے، تم بھی اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو مانتے تھے، پھر کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے تم جہنم میں آ گئے ہو؟ عن المجرمین، جنت والے مجرمین سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حق کے خلاف جو لوگ باتیں بناتے تھے ہم ان کے ساتھ شریک رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہاں تک کہ، اور فرمایا روز جزا کا جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، توجہ سے سنیں۔ جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، کافر تو جائیں گے، انہوں نے جانا ہی ہے۔ تو یہاں کن کا ذکر ہے؟ مسلمانوں کا ذکر ہے۔ تم کہو گے قاری صاحب تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے؟ یاد رکھو کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ کتنا قیمتی موتی دے رہا ہوں۔ کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہاں جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ جہنم میں کون پڑے ہوئے ہیں؟ مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ کافروں نے تو جانا ہے، ان کا کوئی انکار نہیں، وہ تو حق الیقین ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ بھی تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جس طرح آپس میں لوگ دوست ہوتے ہیں، کاروبار میں بھائی وال ہوتے ہیں، ایک مثال دی ہے کہ آخرت میں اس کا ایک بھائی وال دوست لنگوٹیا یار خیال کرے گا، یا دنیا کے اندر میرا ایک دوست ہوتا تھا، پتہ تو کروں وہ جنت کے کس خانے میں ہے؟ پوچھا جائے گا، وہ بتائیں گے پوری جنت میں نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک پردے ہٹائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ دیکھ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ پھر یہاں بیٹھا ہوا اس سے پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تو جہنم میں آ گیا ہے؟ میرا تصور میں بھی مسلمان تھا، تو بھی مسلمان تھا، پھر تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ وہ آگے جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم دنیا میں
رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فرمایا جو لوگ دین حق کے خلاف منصوبے بناتے ہیں ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر تھی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں تو نہیں آ رہی؟ جس طرح ڈاکٹر امراض کی نشانیاں بتاتا ہے، تو جو بچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہیں وہ کرونا والی یا وہ ڈینگی مچھر والی مرضیں ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ہم نہ مریض بن جائیں، پھر احتیاط کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے، زبان تو امام مسجد ادا کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت میں بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پاک، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، ہم تو اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں نا۔ تو پھر وہ نشانیاں دیکھیں، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، یہ نشانی دیکھیں کہ کہیں ہم تو بے نمازی نہیں ہیں۔ اگر بے نمازی ہیں تو ایک نشانی ہمارے اندر آ گئی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے میں ہمیں دقت پیش تو نہیں آتی، ہمارا دل تنگ تو نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ نشانی ہمارے اندر ہے تو 2 نشانی آ گئیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم باتیں بنانے لگتے، وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں نشانی دیکھنی چاہیے کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق بناتے ہیں، جو لوگ علماء کا مذاق بناتے ہیں، علماء کے بارے میں دل میں برائیاں رکھتے ہیں، کہیں وہ نشانی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ چوتھی نشانی کون سی ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، کہیں یہ نشانی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ اگر یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر ہیں پھر اللہ پاک نے یہ مثال کیوں دی ہے؟ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے دی ہے، ان امراض سے بچ جاؤ، کہیں تم بھی جہنم کے ایندھن نہ بن جاؤ۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت مختصر وقت عرض خدمت کر رہا ہوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبے گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دی اور وہاں اسے نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے۔ فرمایا تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ذہن رکھتا ہوں کہ علماء کے اندر جو برائیاں ہیں میں اس کے اندر درج کر رہا ہوں، کتنی قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی کر میرے شہر سے نکل جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی گستاخی ہوئی ہے؟ فرمایا یہ گستاخی نہیں کہ اللہ پاک نے ان کو میرے مصلی کا وارث بنایا ہے، تو ان کی برائیاں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ، آخر کوئی ایسی چھپی ہوئی ادا تو ہے نا کہ اللہ پاک نے ان کو میرے مصلی کا وارث بنایا ہے، وہ تجھے نظر نہیں آ رہی، اللہ کو تو نظر آ رہی ہے نا۔ تجھے ان کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، برائیاں دیکھتا ہے۔ یا ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن تشریف فرما تھے، سامعین میں سے ایک آدمی نے مذاق کرتے ہوئے یوں کہہ دیا، یا علی، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، جو اس وقت چاشنی اور سکون اور لذت محسوس ہوتی تھی وہ اب ہم محسوس نہیں کر رہے، جو فاروق اعظم کے بیان میں ہوتی تھی ہم اب محسوس نہیں کر رہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں ہوتی تھی اب ہم وہ محسوس نہیں کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ عجیب طریقے سے جواب دیا، فرمایا کہ جب خطیب بات کرتا ہے تو سامعین کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، تب وہ بات کرتا ہے۔ کہا حضرت جی وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب ابو بکر صدیق بیان کرتے تھے سامعین میں سے علی ہوتا تھا، جب فاروق اعظم بیان کرتے تھے سامعین میں سے علی ہوتا تھا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے سامعین میں سے علی ہوتا تھا، لیکن جب میں بیان کرتا ہوں سامعین میں سے تو ہوتا ہے۔ اللہ عوام کا اثر پڑتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ زمانہ اور تھا، اب قرب قیامت ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرمائیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان میرے بھائیوں کو سلام ہو، مفہومات کر رہا ہوں، ان میرے بھائیوں کو سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا مسلمان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ کون سے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا؟ فرمایا وہ ابھی آئے بھی نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے بھی نہیں ہیں آپ ان کو کیسے یاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سنو، تم تو وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہو، میرے ہاتھوں پہ معجزات کو دیکھ رہے ہو، تم تو خاتم النبیین کو بھی دیکھ رہے ہو۔ جب ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے 10 درجوں میں سے ایک درجہ بھی تمہارے اندر کم ہو جاتا تم ایمان والے نہ ہوتے، لیکن جو وہ زمانہ آئے گا ایمان کے 10 درجے ہیں، اگر ایمان کے 9 درجے نہ ہوں، صرف ایک درجہ ان کے اندر ہو، پھر بھی وہ ایمان والے ہیں، سبحان اللہ، پھر بھی وہ ایمان والا۔ کیوں؟ اس لیے نہ تو انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوگا نہ انہوں نے وقت کے نبی کو دیکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہوں گے۔ آج زمانہ ہے، اس وقت یہ فتنے نہیں تھے۔ اب اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، نبی کے بارے میں اختلاف ہے، قرآن کے بارے میں اختلاف ہے، کتنے یعنی مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، ہر ایک بات پہ اٹیک ہو رہا ہے، ہر ایک بات پہ اختلاف ہو رہا ہے، فتنے کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایمان والے ہیں وہ حق بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔